سورہ ملک بہت اہم سورت ہے. حدیث میں ہے کہ جو روزانہ رات کو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ڈیلی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، بلکہ حفظ کر لینی چاہیے. بچپن میں کچھ صورتیں انسان حفظ کر لے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں، تو بڑے ہو کر بھی یاد کی جا سکتی ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو رواج تھا کہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، یہ سب کو یاد کرانے کا. تو میں نے جب یہ یاد کی، میرے بڑے بھائی نے یاد کرائی تھی مجھے، تو پھر مجھے حفظ کا شوق پیدا ہو گیا، پھر پورا ہی حفظ کر لیا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں بالکل بھی قرآن نہیں ہے تو ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا گھر. بعض لوگوں کو بالکل بھی قرآن یاد نہیں ہوتا، تو یہ ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے نا. گھر ہے مگر آباد نہیں ہے. جیسے میں بتاتا ہوں نا، ہزار گز کے بنگلے ہیں، بچے مارکیٹ سے شارٹ، اس میں بچے نہیں ہوتے، تو اجڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں وہ. تو سورہ ملک کی ابتدا اللہ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں بنایا؟ یہ بڑی زبردست بات ہے. دنیا میں کسی قوم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، تبھی تو بھٹکتے پھر رہے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی ہمیں کیوں بنایا، تمہیں کیوں بنایا، جاپان والوں کو کیوں بنایا، امریکہ والوں کو اللہ نے کیوں بنایا، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. جب یہی نہیں پتا ہم کیوں بنے ہیں تو جس کام کے لیے بنے اس میں استعمال ہوں گے پھر ہے بھائی. آپ کو یہی نہیں پتا کہ میری بیگم نے یہ پراٹھا کیوں بنایا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کھانے کے لیے بنایا نا، لیکن جس کو نہیں پتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سوچتا ہی رہے گا قیامت تک بیٹھے ہوئے. تو ہمیں پتا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے، لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں. سواری چلنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے، تو سواری پہ کیا کرتے ہیں؟ سوار ہو جاتے ہیں. تو پیسہ استعمال کرنے کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں. تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، بس مزے اڑاؤ، فحش فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں، بیوٹی پارلر اور بیوٹی کی ٹپس، اور یہ کریم اور وہ لوشن، یہ سب منجن ہے. ذہن میں رکھو، اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں، یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھا ہے نا، نیچرلی رہنے دینا چاہیے اس کو. کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمیں لگا لگا کے، اسکن کینسر. کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے، کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آؤ. ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں پھر بھی مت لو. ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے. تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں، آج بھی کیا ہے؟ وہی ہے. اب یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب چل گیا 2 منٹ میں سمیٹ کے، ہم نے آگے پھر چلنا ہے نا. بیوٹی کے لیے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا، 2 کام کر لیا کرو بھائی. ایک، اندر سے صحت اچھی رکھو، پراٹھے مراٹھے مت کھاؤ. گندم میں آج کل کارب بہت زیادہ ہے، کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول ہے، گندم ہے، یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں، نہ مرد تیار ہے نہ عورتیں تیار ہیں. برگر، پیزے، لڈو، جلیبی، اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رس ملائی لا کے رکھتا ہے نا جس میں وہ نہیں پڑا ہوا ہوتا، اور وہ ربڑی، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 10 سال میں کبھی ربڑی کھائی ہو. اگر بہت کوئی اصرار کرے گا نا، یوں کر کے چکھ لوں گا. ٹاپک نہیں ہے، اب یہ لوگ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی، عورت بھی مرد بھی. تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے، اس میں کیا ہے بھائی؟ خوراک اپنی کیا کرو؟ صحیح کرو، میٹھا کم کرو. اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دھونے سے ہے. نہا لو بھائی، ختم. بہت زیادہ ہو گیا تو بھائی وہ اللہ بھلا کرے آپ کا، ڈیٹول سے نہا لو، تیزاب سے نہا لو، بالکل فریش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. ایلو ویرا ہے نا، ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی. ابے گھر میں ایک گملہ لا کے ایلو ویرا لگا لو، ڈائریکٹ اسی کو چہرے پہ مسل لیا کرو. وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں. ایلو ویرا نہیں ہوتا گھی کوار، یہ کھایا بھی جاتا ہے، چہرے پہ لگایا بھی جاتا ہے. مجال ہے وہ مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی، مگر یہ نہیں کہ گھر میں گملہ لگا کے وہی ایلو ویرا چہرے پہ مسل دیا جائے. تو آدمی بھی کر سکتا ہے، لیڈیز بھی کر سکتی ہیں. خیر، تو یہ بہت منجن. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویژن پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، چاہے کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو، اس کا مطلب یہ کھانے کی، یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. چلو ہم بھائی کہاں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کچھ خشک میوہ جات بھی ہیں. بادام کا بہت گہرا تعلق ہے بیوٹی سے، بس یہ بات رہ گئی تھی، ایسا نہ ہو. بادام کھایا کریں، ٹھیک ہے نا. وائٹامن ای ہوتا ہے اس میں. زیتون کا
ایکسٹرا جو ورژن ہے نا آلو کچا 1-2 چمچے وہ پی لیا کریں، بس کافی ہے. پھر بھی بیوٹی نہ ہے نا، اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی، سافٹ ویئر ہی نہیں ہے اپنی بیوٹی کے. سمجھ رہے ہو؟ سافٹ ویئر بھی تو ہونے چاہیے نا. تو ایک گنجا چلا گیا نا کہ مجھے صحرا باندھنا ہے، تو کسی نے کہا کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں، یہاں پہ ٹکے گا کہاں یہ صحرا؟ تو بھائی صحرے کا وہی نہیں ہے نا، کوئی اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے صحرے. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو میں ایسا کر رہا تھا بھائی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے. یہ صرف کون بتاتا ہے؟ اسلام. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. کتنا سکون دے دیا اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی میں. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. بس اب ہماری پوری زندگی اسی اصول کے تحت گزرے گی. آپ کہو بھائی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا، بس ہمارا ایک ہی ہدف ہے اچھا کرنا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. بھائی گندا بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا. بھائی گورے کا کام کیا ہے؟ اچھے برے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھائی اچھا بننا تمہاری زندگی کا ہدف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا. سوال پیدا تو سکون میں نہیں، اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالی نے. آپ کسی چیز پہ عمل کریں نہ کریں، لیکن آپ کو پتا ہونا کہ صحیح ٹریک ہے کیا، تو زندگی سکون سے گزرتی ہے. بے شک وہ ٹریک مشکل ہو، لیکن ایک ٹریک آسان ہے، مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو بس کا اور اس روڈ کے کھڈے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا، لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا. آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے پشاور جانا ہے، ٹھیک ہے نا، بس میں آپ بیٹھ گئے، نیچے کھڈے ہیں، بس میں بھی پھٹے ہیں، وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، صحیح طرح سے چل نہیں رہا، آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو، کبھی چائے پی رہے ہو، تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا. پھر آپ توبہ استغفار کرو گے، پھر منزل کو فوکس کرو گے، پھر آپ کا دل چاہے گا بے چھوڑو بس سے اترو یار، ادھر ادھر گھومو، چائے پیو، کافی پیو، منزل کو فوکس نہیں کر رہے. پھر تھوڑی دیر میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا، بھائی گاڑی میں بیٹھ، منزل وہ ہے. یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڈے بھی آ رہے ہیں یا سفر کو فوکس نہیں کر رہے، یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے. لیکن آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ٹرین بھی جاپان کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہاں رہی ہے، میں اتروں گا کہاں. ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے، میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں. آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں صحیح سفر پہ جا رہا ہوں غلط سفر. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کوئی ہم میں گٹکا کھاتا ہے یار غلط کر رہا ہوں، اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے. میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں، اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں، اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا کی قسم جسے منزل کا پتا ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے، اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرگردان، جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولا کتا نہیں ہوتا. کتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں. ایک باولے کتے ہوتے ہیں. کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے، گاڑی آ رہی ہے، کتا پیچھے تکڑ 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 تکڑ. میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلا وجہ ضائع کر رہا ہے؟ کتے کی حرکتیں دیکھو یار. آرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں، آرام سے وہ ایک دم پہلے کتا کیا کرتا ہے یوں دیکھتا ہے، قریب آنے دے پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے نا. جیسے ہی میں قریب آیا ہوں تکڑ تکڑ بھونک بھی رہا ہے. میں نے کہا یہ دیکھ، اس لیے اس کو کتا کہتے ہیں، ہر وقت کتے پن پہ رہتا ہے. نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے، نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے، بھونک رہا ہے. جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے تو اس سے نہیں ہو پائے گا تو پیچھے رہ گیا. تو جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے نا، فضول ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے، تو وہ بھی حرکتیں کون سی کر رہا ہے؟ کتے والی. تو سارا دن بیٹھ کے سیاسی تبصرہ کرنا، اس کو برا اس کو بولا، یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا فلانا. ابے چھوڑ دے، ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی، لیڈروں پہ کوئی فرق
نہیں پڑے گا. تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا ہے, ٹائم ویسٹ نہ کرو. تو کتے کی دو قسمیں, ایک نارمل کتا ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیٹھ گیا, اس کو احساس ہو گیا بھائی تجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن باولا کتا کیا کرتا ہے, باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے, کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے, کیا کھانا ہے. پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ. ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ جو نارمل کتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا, گاڑی کے پیچھے بھاگا, تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں, غلط, بیٹھ گیا آرام سے. تو مسلمان جس کو پتا ہو نا کہ میری منزل کیا ہے, وہ غلطی کر بھی لیتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, توبہ کرو, علماء کے پاس جاؤ, بزرگوں سے تعلق قائم کرو, کہیں سے موٹیویشن لو, کہیں سے ہمت پکڑو, اس برائی کو چھوڑو. غیر مسلم کے پاس یہ آپشن نہیں. وہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہیمون, وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں. اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرا ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے. تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے, آگے جانا ہے ادھر جانا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ حال ہوتی ہے, یہ حال ہوتا ہے کافروں کا, تبھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھو میرے بھائی, اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, پھونکو والی استغفر اللہ, اور اللہ بھلا کرے آپ کو. اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا, کس کام کے لیے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے, کیوں؟ اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی. تو آپ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے ہیں کہ اللہ کو انسانیت کی خدمت پسند ہے, تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا عمل ہوگا. ادروائز پیشہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, نوٹ چھاپو آپ. تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا, جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے, میں قوم کی خدمت کروں گا, میں چینل کھول کے استغفر اللہ, میں قوم کی کیا کروں گا بھائی, خدمت کروں گا. تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو, تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا. جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینیں بنا کے دیتے تھے, ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا, تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے, مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو. تو خیر, آپ تاجر بن رہے ہو, اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی. دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں, لیکن آپ تاجر بن رہے ہو, آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں, پسند ہے. مانگوں گا صرف اللہ سے, اللہ کے سوا ریکارڈ نہیں کرو, اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا. تو اگر یہ نیت ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہ نیت ہے, صدقہ خیرات کیا کروں گا, یہ نیت ہے, تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ مزمل ہم نے پڑھی, اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. تہجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے, تہجد اور تجارت کا. یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تہجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ بھئی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو. کیوں؟ صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے, تو تہجد ساری رات نہیں پڑھو, تو جہاد بھی کرنا ہے تجارت بھی. وجہ اس کی ہے کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے. آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ اکنامکلی ہم کمزور ہیں. تو جب انسان اکنامکلی کمزور ہوتا ہے, عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی, کام حلال سارے کرنے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے. تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے. پھر اللہ نے اس کائنات کی وسعتوں کو بیان کیا, اپنی قدرت کو بیان کیا سورہ ملک میں. دیکھو, اس نظر اٹھا کے دیکھو, اس کائنات میں تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے, کوئی فالٹ نہیں. ہر چیز میں ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے. تو یہ بھائی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتا سب کچھ, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں, یعنی اتنے
ایسا رب جس نے پیدا کیا، یہ نعمتیں دکھائیں، اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے، فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، عذاب جہنم، ان کے لیے سخت عذاب ہے جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اذا القوا فیہا، جب یہ لوگ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، سخت چیخو پکار سنیں گے اس میں، اور وہ کھول رہی ہوگی جہنم، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے یہ۔ اللہ نے جہنم کو بھی کسی درجے میں حس دی ہے، یعنی اس کی جو وحشت کا منظر ہوگا نا، جب اس آگ کا جو منظر ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے یہ غصے میں ہے، اور ہم جب بہت کوئی غضب میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا ایسا لگ رہا ہے غصے سے یہ کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، یہی الفاظ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیے؟ جہنم کی آگ کے لیے۔ کلما القی فیہا فوج، اللہ کہتے ہیں جب بھی اس میں کوئی لشکر لا کے ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا اس آگ میں، سألہم خزنتها، تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں تھا؟ تم کیسے آج اس میں جا رہے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی پتا ہے بھائی اللہ ظالم نہیں ہے۔ کل میں نے نا فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس قدر ترس آیا ہے نا، دل ایسا پگھلا ہے کہ کیسے کیسے دنیا میں سخت دل لوگ ہیں۔ کسی گاؤں میں دکھایا کہ آگ جلائی ہوئی ہے، آگ، اور ایک بکری کو دو بندے اٹھا کے نا الٹا ٹانگوں سے پکڑ کے اس آگ میں پھینک رہے ہیں زندہ کو۔ جیسے ہی پھینکتے ہیں وہ بیچاری ایسی معصوم آواز میں میں کرتی ہے، کتنی سخت تکلیف ہے آگ کی یار، اور اس آگ سے نکل کے بھاگتی ہے وہ، پھر لا کے اس کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں۔ یار تم اگر جانور کا گوشت پکا رہے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے، گلے پہ ایک چھری چلا دو اس کے، اس عذاب سے تو بچے ہی ہے۔ کہ ایسے ہی اس کی درد والی آواز جانور کی نا، بچہ تھا وہ، بکری بھی پوری نہیں تھی، تھوڑے سا ایسی درد والی آواز نکل رہی ہے، رحم کی گویا اپیل کر رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی مت کرو۔ انسان جب سخت دل ہوتا ہے نا بڑا بے شرم بن جاتا ہے وہ۔ پھر وہ 2 دفعہ جب وہ نکل کے بھاگی ہے نا، پھر گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں اس کو زندہ آگ میں، اپنی تھوڑی سی ٹینشن یار گلا کاٹ دو اس کا، تکلیف جلدی مر جائے گی نا اس سے۔ بلڈ جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو، فوراً اس کا بلڈ باڈی سے نکلنا شروع، ظاہر ہے جب بلڈ نکلتا ہے تو احساس فوراً ختم ہونا، کیونکہ اس خون ہی کی وجہ سے تو ہمارا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے۔ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں۔ چائنا کی ایک ویڈیو دیکھی تھی پچھلے سال، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا میں نے کہا یہ جو اللہ نے جہنم بنائی ہے نا بالکل صحیح بنائی ہے۔ ان لوگوں کو مخلوق پہ ترس نہیں آتا، اپنی تھوڑی سی ٹینشن کی، آگ کی تکلیف کم نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی۔ آپ تھوڑا سا تو آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، تھوڑی تکلیف تھوڑی ہے آگ کی۔ چائنا میں کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی، دیکھو اسلام نے نا جانوروں پہ ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ جو حلال جانور ہیں نا وہ حلال کیے، اور جو درندے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں کیے۔ ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ان کا گوشت ناپاک ہوتا ہے، لیکن ایک حکمت سرسری غور سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے حلال جانور ہیں نا وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور درندے اور حرام جانور جو ہے نا ان میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے، تبھی ان کو سدھایا جاتا ہے۔ کتا کتنا ذہین ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے بقرعید میں 100 گائے کھڑی ہوئی ہے نا، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، ایک گائے کو آپ ذبح کر رہے ہیں نا، اس کے قریب کھڑی ہوئی دوسری گائے انجوائے کر رہی ہوتی ہے، دم ہلا رہی ہوتی ہے۔ اس کی بیچاری کو یہ عقل نہیں ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے، بولو میرا ہے۔ اس سے وہ اس اذیت سے بچ جاتی ہے۔ اذیت بس وہی ہوگی جب گلے پہ چھری چلے گی، اس کو اذیت نہیں ہوگی، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اب میں بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والی ہوں۔ 100 گائے ہم نے دیکھا ہے نا، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ایک گائے لٹاؤ دوسری انجوائے کر، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں بدکنے سے کوئی گائے بدک جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کتوں میں ایسا نہیں ہوتا، بندروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک لائن سے کتے ہیں نا، ایک کو ماریں گے نا جان سے، اگلے کو پتا ہے کہ اب کس کا نمبر آ رہا ہے، میرا نمبر۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ، چائنا میں جو کتے مارے جاتے ہیں نا، باقی کتے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ رحم کی ایسی آواز نکال کے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کو اس پہ ترس آ جائے، وہ رحم کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ایسا ہی لگتا ہے جیسے انسانوں کا کوئی مذبح خانہ ہو، ایک انسان کو ذبح کریں دوسرے انسان کو، تو باقیوں پہ کیا گزرے گی، باقی تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حلال جانور میں آپ ایک مرغی کو ذبح کرو، دوسری مرغی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ یہ جو حرام بندروں کا دیکھ لیں آپ، بعض قوموں میں بندر کھائے جاتے ہیں، جب بندر کے بچے کو پکڑا جاتا ہے نا کھانے کے لیے، ایسے وہ مچل رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، بالکل جیسے انسان کا بچہ ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے
قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پھانسی کے مجرم کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو سینے میں دل نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، انسان سے بڑا درندہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ جو جنگ عظیم پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا، جو باقیات باقی رہ گئی ہیں، بہت سی تو خبریں غائب، جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا، وہ ظلم ایسا ہوتا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ کہ آپ کی روح کانپ اٹھے. کئی دن قیدیوں کو جگایا جاتا تھا کہ سونے نہ دو ان کو، صرف ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے کہ نہ سونے سے انسان کے دماغ میں کون سے کیمیائی ری ایکشن ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہ سونے سے کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم کوئی میڈیسن ایجاد کر سکیں. اس کے تجربے کس پہ ہو رہے ہیں؟ جنگی قیدیوں پہ. ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. پھر کرنٹ کے جھٹکے دے کے چیک کیا جا رہا ہے، فلاں ٹیبلٹ کھلا کے چیک کیا جا رہا ہے. وہ پاگل ہو جاتے تھے، خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو. کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ جا کے اپنے آپ کو قتل کریں، ہلاک کریں. تو اتنے ظلم کیا نا انسان نے. ہمیں تو اللہ کی یہ بات سنتے ہوئے انسانوں پہ ترس آتا ہے کہ گروہ ہوگا جو آگ میں لا کے ڈالا جائے. میں چائنا میں وہ جو کتے کی مثال تھی وہ کمپلیٹ کروں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ کتے کو پکڑ کے نا لٹکا رہے ہیں. اب وہ کتا ایسے لگ رہا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہے. ذہین جانور ہے کتا، گائے بکری کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا. وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے. اس کو لٹکا دیا آپ نے. چلو یہاں تک بھی سمجھ میں آتا ہے. اب مارے آپ اس کو، نیچے سے آگ لگا کے جلایا جا رہا ہے. زندہ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یار اس کو گولی مار دو، کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف وہ بے زبان ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ بھاگ نہیں سکتا. آپ اس کو اس کی انسان کے ساتھ تو کر کے دیکھو، پورا قبیلہ اٹھ کے آپ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. انسان کے لیے قانون بنتے ہیں، انسان کے لیے پیچھے خاندان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرنے والا بھی ہوتا ہے. جانور کا قصور یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بے زبان ہے. وہ اپنا غم، اپنا درد بیان نہیں کر سکتا. اتنا ترس آیا مجھے اس کتے کے اوپر. اس کی کتا جب روتا ہے نا، ایک عجیب سی آواز نکالتا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہے. اور آپ نے لٹکا کے کیا کیا؟ نیچے سے کیا لگا دی؟ آگ. جلا رہے ہیں آپ اس کو، زندہ کو. اور زندہ جلا کے مارنا یہ بڑا مشکل پروسیس ہے. اس میں کوئی بھی مخلوق جلدی نہیں مرتی ہے، کیونکہ اسکن جلتی ہے، دماغ تک گرمی پہنچے. ایسے جلا کے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں پھر وہ مر جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ویڈیوز یہ ساری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے کہ زندہ جانور اٹھا کے کھولتے ہوئے کھولتی کڑاہی میں ڈال دیا اور اوپر سے ڈھکن بند. ہمارے ایک دوست نے چائنا میں یہ منظر دیکھا. کہتے ہیں کتے کو بڑے کوکر میں نا زندہ کتا، اور کتا وہی رحم کی اپیل کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہے. اٹھا کے اس کو زندہ کوکر میں ڈالا ہے، زندے کو کوکر میں ڈالا ہے، کڑھائی میں، تیل کی کڑھائی میں، اور اوپر سے ڈھکن بند. اب کیا نہ چیخو پکار کی آواز باہر آتی ہے کیا، اور زبان جل رہی ہے، آنکھیں جل رہی ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد، 15 منٹ کے بعد، جو بھی ان کا ٹائم ہے، کہہ رہے ہیں نکالا ہے تو وہ زندہ تھا. وہ منہ اس کا ہل رہا تھا. اور پھر اس کھال اتار کے چلو بھئی کباب بنا کے اس کے نا لوگوں کو بانٹ. کیا کر رہے ہو یار تم؟ قرآن حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا يعذب بالنار الا رب النار. انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے بولو تکلیف پہنچائے. یہ انسان کا رائٹ نہیں ہے. یہ اللہ نے انسان کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے. تو اس لیے جب ہم سنتے ہیں نا کہ جہنم میں جلایا جائے گا تو ہمیں ترس آتا ہے، لیکن جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا ہم، تو خدا کی قسم میرا دل یہ کر رہا تھا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں اس کتے کو اتارتا اور اس بندے کو لٹکاتا اور لٹکا کے نیچے سے آگ جلاتا. تب دیکھ تجھے اس کی کیسی تکلیف ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. آپ یہ دیکھ لو چھپکلی کتنا معمولی سا جانور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم مارنے کا حکم ہے ہمیں چھپکلی، اس لیے کہ انسان کو اس سے کیا آتی ہے؟ گھن. آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بھائی اسلام ایک صفائی ستھرائی کا مذہب ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں جا کے چھپکلیوں کو کیا کرو، تلاش کر کے مارو. گھروں میں پالنے کی چیز چھپکلی نہیں ہے. اور یہ بھی فیشن چل گیا ہے، باہر سے چھپکلیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو جار میں بند کیا جا رہا ہے، اور یہ ساؤتھ افریقہ کی چھپکلی اور فلانے کا گرگٹ. ابے یہ گند ہے بھائی، تجھے گھن کیوں نہیں آ رہی اس سے؟ یہ کوئی پالنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. تو جس چیز سے بھی انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو گھر میں اگر چھپکلی ہو
تو شریعت میں پالنے کا حکم نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ مارنے کا۔ لیکن آپ دیکھو چھپکلی پہ ترس کتنا کھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جس نے ایک وار میں مارا 100 نیکیاں، جتنے وار مارو گے نا اتنی نیکیاں کم، کیونکہ ایک بار میں مارو گے اس کو تکلیف کیا ہوگی؟ مارے جاتے ہیں نا، ایک چپل لگائی چھپکلی بھی چپل بن گئی، ختم، اس کو پتہ ہی نہیں، مر گئی۔ اور جو اناڑی لوگ مارتے ہیں وہ کیسے مارتے ہیں؟ پہلے وہ دم کا ناچ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر تک، کیونکہ مائیکل جیکسن تو مر گیا بیچارہ، اب اس کا ڈانس دیکھا نہیں جا رہا لائیو، تو اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے اس کے تڑپا رہے ہوتے ہیں اس کو، پھر اس طرح مارا، پھر اس طرح مارا، نشانہ ادھر بھی غلط لگا تو ادھر، پھر وہ ایسے لنگڑی ہو کے بھاگ رہی ہے۔ عجیب، میں نے تھائی لینڈ میں ایک دیکھا منظر، زندہ چھپکلی کو کانٹے پہ لگایا ہوا ہے، زندہ، اور اس سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے۔ ایک بندے کو دیکھا میں نے، غیر مسلم تھا، خیر کوئی یہ کام مسلم کرے غیر مسلم کرے ظلم ہے، تو کیا کیا ہے، چھپکلی کو نا یہاں کانٹا لگایا ہوا اور یوں اٹھا کے پھینکتا ہے، زندہ، وہ پانی کے اندر تڑپ رہی ہے تاکہ مچھلی آئے، نہیں آئی تو واپس نکالا، پھر اٹھا کے پھینکا۔ میں نے کہا یار اس کو کوئی سمجھایا، یہ کیوں اس جانور کو اتنا تو اذیت دے رہا ہے، مار دے، مار کے ڈال دے۔ نہیں جی، مچھلی جو ہے وہ زندہ اس پہ آتی ہے، تو نہیں آ رہی نا، اتنی دیر سے نہیں آ رہی ہے تو چھوڑ دے اس کی جان، تو پانی میں ڈبو رہے ہیں آپ اس کو، پھر نکال رہے ہیں، پھر ڈبو رہے ہیں، پھر نکال رہے ہیں، پھر ڈبو رہے ہیں، پھر نکال رہے ہیں، تو تھوڑا سا تو اپنے سینے میں دل پیدا کرو، یہ بھی بے زبان ہے، یہ تو نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو چاہے سلوک کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ۔ تو یہ سارے مظالم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جانور پہ ظلم کا بھی آخرت میں حساب بولو دینا پڑے گا۔ بلا وجہ جانور مارنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں جہاں جانور اور انسان کے حقوق ٹکرائیں گے پھر انسان نے جانور کو انسانوں پہ ترجیح دی ہے، جیسے کتے کے مارنے کا حکم ہے حدیث میں جب زیادہ ہو جائیں، کیونکہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث۔ لیکن جب صحابہ نے بہت زیادہ کتے مارنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے روکا کہ ما لکم وللکلاب، تم کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا کتے تو پھر وہ انسانوں کو کتا سمجھ کے ان کے ساتھ بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کراچی میں کتنے لوگ ٹانک سے محروم ہو گئے، کتنے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، سر کھل گئے کتوں سے ٹکرانے کی وجہ سے۔ تو انسان اور جانور کے حقوق میں جہاں ٹکراؤ ہوگا تو وہاں کس کو ترجیح دی جائے گی بھائی؟ انسان کو۔ تبھی ہم کہتے ہیں گھر میں اسپرے کر سکتے ہیں آپ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے، کیونکہ گھر کا کرایہ کیڑے مکوڑی تھوڑی دیتے ہیں، گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کرایہ آپ دے رہے ہو، رہ اس میں لال بیگ رہے ہیں، کرایہ بیگ صاحب دے رہے ہیں اور رہ کون رہا ہے؟ لال بیگ صاحب۔ تو بیگ صاحب کو تو غصہ آئے گا نا، تو گھر آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، چھپکلی اور گرگٹ کے لیے نہیں رکھا، تو وہاں مار سکتے ہیں، اسپرے کر کے مار سکتے ہیں آپ، کیڑے مکوڑوں کا وہ اسپرے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بلا وجہ ایک آدمی تو بندوقیں لے کے نکلے کہ پوری دنیا سے چھپکلی کو ختم کروں گا، یہ عمل کیا کہلائے گا بھائی؟ یہ ناجائز عمل کہلائے گا۔ بلا وجہ جانور کا مارنا جائز نہیں، ہاں جو نقصان دے سکتے ہیں ان کا مارنا، جیسے حرم میں بھی جو نقصان دہ جانور ہے نا ان کا مارنا، حالانکہ حرم میں تو جانور مار ہی نہیں، جو بھی نہیں مار سکتے آپ، لیکن وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل وغیرہ کو مستثنیٰ کیا ہے، وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے اصل اس کی طرف آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا، وہ بلی تنگ کرتی تھی، بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تھیلے میں بند کر کے کہیں دور ڈال کے آ جاؤ، پھر بھی بار بار آ رہی ہے تو اس کو مار بھی سکتے ہو آپ، لیکن وہی بات ہے ایسی تکلیف سے مارا جائے کہ ایسے طریقے سے مارا جائے کہ تکلیف کم سے، بعض دفعہ بہت تنگ کرتی ہیں، مرغیاں کھا رہی ہوتی ہیں اور بھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں، گند کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس طرح سے مارا جائے۔ لیکن اس عورت نے کیا کیا کہ بلی تنگ کر رہی تھی، اس نے انتقام لینے کے لیے اس کو باندھ دیا، وہ باندھ کے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی۔ کس قدر تکلیف ہے کسی مخلوق کا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے۔ رمضان میں دیکھ رہو نا افطاری کے وقت کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اتنی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، بھوکا رکھ کے اس کو مار دیا۔ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے بلی کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اللہ نے اس کو سزا میں تکلیف دی۔ بھائی اللہ اپنی حیثیت کے حساب سے انتقام لیتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے بلی کو اذیت دی ہے، اللہ کہتے ہیں تو انسان تھا اور تیرے اندر شعور تھا، تجھے پتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تو نے اپنے تجھے اس کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا؟ جب تجھے ترس نہیں آیا تو مجھے بھی تجھے عذاب دیتے ہوئے ترس نہیں آئے گا۔ اور تو نے بلی کو عذاب نہیں دیا ہے، تو نے اصل میں میرے حکم کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے۔
تو حکم کس کا توڑا جا رہا ہے؟ آپ زمین پہ فرعون بن کے حکم کس کا توڑ رہے ہو؟ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو. تبھی تو اس جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ ہلکی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. وہ سزائیں اس بیس پہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کا حق دبایا، وہ سزائیں اس بیس پہ ہے کہ آپ نے کس کے غضب کو دعوت دی ہے؟ اللہ کے غضب کو. تو جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے نا، اس کے آرڈر کی وجہ سے آرڈر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. میں مثالیں دیتا ہوں. بھائی اگر کہہ رہے پانی لے آؤ، آپ نہیں پلاتے، چھوٹا سا ایک آدھ تھپڑ کے مستحق ہو. باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر آؤ، آپ پانی نہیں لے کر آتے، تو پھر تھپڑ کے بجائے کیا لگے گا؟ جوتا لگے گا. جرم تو ایک ہی ہے، پانی نہ لانا، لیکن آرڈر دینے والے سے اس جرم کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو چونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ احسان کرنے والا، اس سے زیادہ طاقتور، تو اس کے آرڈر کی ویلیو ہلکی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، انہوں نے کیا. اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ان کو. حالانکہ گورنمنٹ آرڈر دیتی ہے اس دن شکار الاؤ نہیں ہے، آپ کر لو تو کیا بندر خنزیر بن جاؤ گے؟ ہے بھائی، زیادہ زیادہ پینلٹی آئے گی، جرمانہ آئے گا، لائسنس آپ کا کینسل ہو جائے گا. یہی ہوگا نا. فرق کیا ہے بھائی؟ وہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر تھا، اور یہ کس کا آرڈر تھا؟ رب کا، جس کے احسانات ہیں، جس نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تھا، جس نے بنی اسرائیل میں تورات نازل کی، ان کو زمین پر حکومت اور خلافت دی. جب اتنے احسانات کے بعد ایک آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ بھئی ہفتے میں 6 دن شکار کر سکتے ہو، اللہ کے لیے صرف ایک دن کیا کرنا ہے؟ اجتناب، اور آپ اسی دن جا کے شکار کر رہے ہو، تو پھر بندر اور خنزیر بننا بنتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو اس عذاب سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے، جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لاغر ہو گیا تھا، نبی کا معجزہ ہوا کہ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کیا کرو. میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی وہ میرے بھائی نے پرندے پالے ہوئے تھے تو وہ بھول گیا دانا پانی ڈالنا. کتنے دن بھولا؟ پورے ہفتے ہی بھول گیا، سفر پہ چلا گیا، وہ بھوک سے مر گئے. 2-3 دن بھوکے پڑے رہتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں فلیٹ بند کر کے گیا، ہم سب پوری فیملی جا رہی تھی، پتہ نہیں حج کرنے جا رہی تھی، کیونکہ حج کے دوران ہی اکثر حاجی اور عمرے کرنے والے، اللہ معاف فرمائے، یعنی زیادہ تر تو اچھے ہی ہوتے ہیں، تو کہیں گئے ہوں گے لمبے ٹور پہ، تو واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ بھائی وہ بلی کا بچہ کمرے میں بند ہو گیا تھا. یار تم جب گھر بند کر کے جا رہے ہو چیک تو کرو کیا ہے کیا نہیں ہے. کچھ لوگ نلکا کھلا ہوا تھا تو کھلا ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب پانی آئے گا. یہ بھی کیس ہوا ہے ہمارے ایک جاننے والوں میں. وہ گئے جی پنجاب 2-3 مہینوں کے لیے، تو نلکے کھول کے دیکھے پانی نہیں آ رہا. بند کرنے کی توفیق بولو نہیں ملی. جب 6 مہینے بعد آئے ہیں تو پانی ہی پانی، پورے فلیٹ والوں کی واٹ لگی ہوئی تھی، سب بیزار تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہے. ادھر ٹینکی چڑھاؤ خالی. خیر ان کا اپنا زیادہ نقصان ہوا اس میں. اور وہی ایک صاحب کہتے ہیں میں آیا ہوں تو بلی کا بچہ بھوک اور پیاس سے مرا ہوا تھا. یہ سب غفلتیں ہیں، تو ان کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ بہت زیادہ کوئی شخص نیک بنتا ہے نا تو وہ یہ کوشش تو کر لیتا ہے کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں ایسا عمل نہ کروں اپنے ارادے سے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کا اتنا کافی نہیں ہے بھائی، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس میں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے پہلے ارادہ کرنا ہے، سوچنا ہے 100 دفعہ کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف ہوگی تو نہیں. جیسے بعض لوگ کیا ہوا، گاڑی نکالی، اسپیڈ سے آ رہے ہیں نا، ادھر گلی ہے، اب بھائی ہو سکتا ہے ادھر گلی سے کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو، اسپیڈ سے آ رہے ہیں دھڑ کر کے بچے سے ٹکرا گئے. بچہ بھاگتا ہوا آیا، کوئی بائک والا بھاگتا ہوا آیا، تو کیا کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں تھا. گناہ سے بچنے کے لیے یہ عذر کافی نہیں ہے. بھائی آپ کا ارادہ تکلیف نہ دینے کا ہونا چاہیے پہلے سے. جب آپ ایک گلی کو کراس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی بائک والا آ رہا ہو یہاں سے یا کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو، تو میں پہلے ارادہ کر لوں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو اسپیڈ کیا کر دیں گے؟ سلو کر دیں گے. آج کل بس سوری وہ کونی لگ گئی، سوری، ابے تو کونی ایسے سجدے میں دیکھو نا یوں کر کے سجدہ ہو رہا ہے، اگلے کو جگہ ہی نہیں مل رہی، بھائی تو ہی کر لے بھائی، ہم تو ویسے ہی آئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. پھر جب اس کو یوں کیا جاتا ہے کہہ رہے سوری. بھائی جان پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے، قصد عدم ایذا
ضروری ہے, ایزا نہ پہنچانے کا عزم کرنا ضروری ہے. تو یہ جانور میں بھی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھر بند کر کے جایا کرو, دیکھا کرو کون ہے, کیا ہے, کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, اس کے اندر نلکے کتنے کھلے ہوئے ہیں, کتنے بند پڑے ہوئے ہیں. بہت غفلتیں ہوتی ہے اس میں. اسی میں اب کیا کریں, یہ ٹاپک نکل پڑا ہے. گلوب لگا دیتی ہیں خواتین, وہ نہیں ہوتا, وہ جو کوائل ہوتی ہے نا مچھر بھگانے والی, کتنے حادثے ہوئے ہیں اس کوائل سے. میں نے یہ جتنی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں یہ ساری مشاہدے والی رپورٹیں ہیں. آپ کے پاس اتنے مشاہدے آتے کہاں سے ہیں بھائی؟ تو ہمارے پاس بچے تو نہیں ہے نا, ہم کو 10-12 سال کے, زندگی ادھر ہی گزاری ہے. ایک گھر میں نے دیکھا, وہ گھر کے سربراہ بار بار کہہ کے نا, بھائی دیکھو خواتین سے نا سردیوں میں ایسا بہت ہوتا ہے, یہ کوائل دور رکھا کرو, یہ کوائل دور. اب خواتین کی طبیعت میں غفلت ہوتی ہے, بھائی دور ہی تو ہے, بھائی دور تو ہے, لیکن ہو سکتا ہے رضائی کھسک کے وہاں چلی جائے, کمبل کھسک کے وہاں, نہیں جی اتنی دور کیا چائے پینے جائے گا, وہاں کوئی ہوٹل رکھا ہوا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی. آپ حتی الامکان جو 1% بھی اگر امکان ہے نا آگ لگنے کا, اس 1% چانس کو بھی کیا کرو, بولو ختم. سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں جتنی آگے لگتی ہیں یہ اسی بیس پہ تو لگتی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1% بھی چانس نہیں. 1% چانس ہے تو 1% کا کیا رسک لینا ہے, بھی تو آگ نا, کوئی پٹاخہ تھوڑی پھوٹ رہا ہے. میرے سامنے کا واقعہ یہ کیا ہوا کہ وہ رات کو کسی بچے کا لحاف کھسک کے گلوب کوائل میں جا کے لگا, آگ لگنا شروع ہوئی, بچے کو پتا نہیں ہے. تو شور ہوا, ہمارے کوئی جاننے والے تھے قریب میں, جب شور شرابے کی آوازیں ہوئی ہم بھی بھاگے کہ کیا ہو رہا ہے. گھر میں جب ان کے گئے ہیں نا تو پورے کمرے میں نا شعلے بلند تھے چھت تک. اب بڑے لوگ تو بھاگ گئے, ایک بچی کہاں ہے, وہ بیچاری بیڈ پہ, خیر بچ گئی وہ الحمدللہ, اللہ نے فضل کر لیا. نیچے سے پورا جو ہے نا ان کے سارے سامان وغیرہ, اتنی سی چنگاری نے تھوڑی دیر میں, اور چند سیکنڈ لیٹ تو بچی جھلس کے کباب کوئلہ بن چکی ہوتی. وہ کیا ظلم ہے یار. کتنے کیسز ہمارے, میں نے فتویٰ لکھا ہے, ماں کہہ رہی ہے میں سو رہی تھی, کروٹ لی, بچی دب کے ہلاک. دودھ پیتے بچے کو نا مائیں کیا کرتی ہیں, اپنے ساتھ کروٹ پہ لٹا دیا, پیچھے لٹا دیا نا. اب کروٹ ادھر لی ہے تو وہ کہتی ہے ہم تو بھائی کیئر کر رہے ہیں. کون ماں اپنے بچے کے اوپر اس طرح کروٹ لے کے آئے گی؟ بھائی سوتے میں آپ کو کوئی بتائے گا کہ پیچھے بچی ہے؟ سوتے میں پتا ہوتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, سوتے میں تھوڑی پتا چلتا ہے. تو فوراً مثالیں کیا ہوتی ہیں, بھائی ہم تو, ہماری تو امی بھی اسی طرح ہمیں پالا ہے, ہماری نانی نے بھی پالا ہے, وہ بھی, یا آپ کو ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے. بھائی یہ 1% بھی چانس اگر ہو تو وہ رسک نہیں لیا جاتا. 2 فتوے میں ایسے لکھ چکا ہوں, 2 فتوے کہ خاتون کا آیا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا, بھائی خاتون سو رہی تھی, ماں سو رہی تھی, کروٹ لی اور بچی دب کے. اب وہ ہوں گی کوئی موٹیویٹ نہیں کیا ہوگا ان کو کہ موٹی تو اپنا ویٹ کم کر, لیکن موٹی نہ بھی ہو بھائی, بچے کے لیے تو پتلی بھی موٹی ہے نا. اور سناؤ کیا کیا, ایک کیس آیا, ماں بچے کو بستر پہ رکھ کے چلی گئی. ماں ظالم نہیں ہوتی بچے کے لیے, یہ ساری بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں. کون ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دبا کے مار دوں, جان سے مار دوں؟ بعد میں سب سے زیادہ رونا کس نے؟ ماں نہیں رونا ہے, لیکن ساری بے احتیاطیاں گھروں میں ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے سو, صحیح حدیث ہے. چراغ جلتے تھے نا, چراغ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چراغ جلتا رہنے کی اجازت نہیں دی ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَى أَهْلِهَا. فرمایا جو چوہا ہے نا یہ عین ممکن ہے چراغ کو گرا دے اور آگ لگ جائے. رات کو حشرات الارض بھی آتے ہیں, کوئی چوہا بھاگتا ہوا چراغ کو ٹھوکر لگائی اور چراغ یعنی گیا اور آپ کی چادر سے لگ گیا. تو اس لیے آپ نے احتیاط ہوئی, یہ رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کس قدر احتیاط کا حکم ہے شریعت میں. اور تو وہ میں کیا بتا رہا, کیا واقعہ ہوا ہے, بچہ چھوٹا سا بچہ نا دودھ پیتا, بیڈ پر ہے, وہی میلے کپڑے لا کے رکھے ہوئے ہیں, بچے کو وہیں لٹا دیا. اب بے خیالی میں مشین جو چل رہی ہے نا, واشنگ مشین, کپڑے اٹھا کے ڈالے تو بچہ بھی اسی میں, پتہ ہی نہیں چل رہا جی ماسی نے کیا یا کس نے کیا. پھر جب خون نظر آنا شروع ہوا اور تو پتہ چلا یہ تو مر گیا ہے. تو یہ ساری گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, جب تک کوئی گر کے نکلے گا نہیں نا گٹر کا ڈھکن بند کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ واقعہ بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. ہمارے محلے میں گٹر تھا, تھوڑا سا ہم سے دور تھا وہ, تو گھر ان کا نا گٹر کیسا تھا, ڈھکن اس کا نا ایسا تھا یوں ہلتا تھا, جیسے کراچی کے گٹر کے ڈھکن کتنے ہوتے ہیں, یوں کر کے ہل رہے ہوتے ہیں. اب
اس میں کوئی پاؤں رکھے نا تو نیچے چلا جائے اور ڈھکن واپس اوپر. اب محلے والوں کو سوچنا چاہیے تھا, خاص طور پہ جن کے گھر کے باہر ہیں, ان کو سونا نہیں چاہیے تھا اس وقت تک جب تک اس کو ریپیئر نہ کر دیں. بھائی کوئی بھی نہیں پتہ ہے غفلت کیا ہوتی ہے, دیکھ لیں گے. ابھی تو ہم نے بچوں پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے, بچوں کو بتا دیا کہ بیٹا یہاں نہ, بس اتنا کر لیتے ہیں, بیٹا یہ یوں ہوتا ہے اس لیے یہاں نہیں جانا. اتنا کافی نہیں ہے بھائی, بھاگتا ہوا کسی بچے کا پاؤں آ سکتا ہے. کہ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, ان کا 7 سال کا بچہ, بڑا خوبصورت بچہ تھا, وہ ماں باپ پریشان ہے بچہ کہاں گیا, اعلان ہو رہے ہیں ہماری مسجد سے, بھائی تلاش کر رہے ہیں, بچہ نہیں مل رہا, اغوا تو نہیں ہوا. پھر پتا چلا جی کسی نے کہا کہ بھائی اس گٹر میں دیکھ لو, کسی کا دماغ ہی نہیں جا رہا وہاں پہ. بھائی ڈھکن تو کیا تھا, بند تھا, وہ تو کھول کے دیکھا ہے تو اندر مرا ہوا. کیا گزری ہوگی اس بچے پہ یار جب اندر گیا ہو. تو بہت ہی چترول لگانے والی چیزیں ہیں یہ مجھے محبت سے سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں یہ. تو اور بھی بڑے کیسز ہیں, ایسے کیسز ہیں کہ ٹب رکھا ہوا ہے, بالٹی رکھی ہوئی ہے, اس میں پانی ہے. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے اس میں پانی جھانک کے دیکھنے کی, چلتے ہوئے جاتے ہیں نا رڑتے ہوئے. اب بچہ یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے, لڑک گیا اس کے اندر, ماں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ٹانگیں مار رہا ہے, بالآخر اس کی جان نکل گئی. بعد میں مائیں چیخ رہی ہیں. بھائی بچہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, تو آپ نے یہ بے احتیاطی کی کیوں ہے؟ تبھی پتہ ہے قتل خطا پہ بھی دیت ہے اسلام میں. آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا تو معاف نہیں ہے اسلام میں, کہ آپ کے ایکچولی غلطی ہو گئی تھی. میں تو بلی کا نشانہ لے رہا تھا, اتفاق سے وسیم بھائی کے علاوہ کوئی اور سامنے آ گیا. میں تو یہ کر رہا تھا تو وہ مجھے کیا پتا تھا بندہ آ جائے گا. قصاص نہیں ہے کیونکہ جان کر نہیں مارا, لیکن دیت پوری کی پوری ہے قتل خطا میں, اور 60 روزوں کا کفارہ. آپ سے غلطی سے بندہ مر گیا نا, غلطی سے, تو دیت بھی دینی پڑے گی اور 60 روزوں کا کفارہ بھی. تبھی ہم نے وہ جو خاتون نہیں جو یوں پلٹی تھی اور بچہ مر گیا تھا, ان کو کہا بھائی دیت بھی دینی ہے بچے کے وارثوں میں, اور دوسری 60 روزوں کا کفارہ بھی. اپنا ہی بچہ ہے لیکن عورت پہ جرمانہ کیا آ رہا ہے, لگاتار 60 روزے. حالانکہ ماں کو تو تکلیف ہی ہوئی ہے نا, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, بھائی یہ میری مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے تو جو مرضی پاؤ ایسے چپیٹے رکھ کے مار رہی ہوتی ہیں بچوں کو. یار ساری نہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ سمجھتی ہے ہمارا بچہ ہے تو جو مرضی کرو. ایسے ایسے چپیٹے بچوں کو پڑتے ہیں نا. ہماری اماں بھی بس چمٹے سے ڈراتی تھی, لگایا نہیں کبھی اماں نے ہمیں. جب میرے گھر میں وہ سبزی عجیب سی پکی ہوئی, کھنڈیاں تو خیر بڑی مزے کی ہوتی تھی, ایسی سبزی پکی تو اماں ہماری کھائے گا یہی کھائے گا, تو چمٹا دکھاتی تھی. مارا نہیں ہے کہ چمٹا لگا دیا, لگے ہوئے ہوتے تو ابھی ہمارے تو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا. ہمیں ماں ایسے رکھ رکھ کے تھپیڑے لگاتی ہیں بچوں کو, ایسے تانے دیتی ہیں, وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, اسٹریس میں چلا جاتا ہے. مینٹلی گروتھ ہی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی اولاد ہے تو اب آپ چنگیز خان بن کے جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو. اس اولاد کو اللہ کے لیے پالو گے تو ثواب ملے گا, اور اگر اس کو جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو گے تو یہ کہہ کے آپ قیامت میں بری نہیں ہو سکتے کہ ہم ماں باپ تھے, ہم جو چاہے کر لیتے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, چند مہینے پہلے کی, یہاں ایک بچہ کہیں کھیل رہا تھا, کہیں ابا کی پرمیشن کے بغیر آ گیا ہوگا, اس کا باپ آیا ہے جو اس کو مارا ہے یار, 8 سال کے بچے کو, یہ 10 سال کا ہوگا زیادہ زیادہ, کہ تو بغیر بتائے کیوں گیا. اتنا مارا ہے کہ سارے محلے والے نا اوپر سے اس کو منع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ مار مار کے لے کر گیا. تو ایسے موقع پہ تو پولیس ہی بنتی ہے, سمجھ رہے ہو, اتنا درندوں کی طرح اس تم معصوم بچے کو پیٹ رہے ہو. وہ چرس نہیں پی رہا, وہ ہیروئن نہیں پی رہا یار, گھر سے بغیر بتائے نکل آیا. اور ایسے بچے پھر گھروں سے کیا کرتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں وہ. تو بس یہ ہے کہ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چائنا والوں کے پاس کتے پہ اختیار ہے تو کتا اٹھا کے انہوں نے کوکر میں ڈال دیا, چیختا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. مرغوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, ویڈیوز پڑی بھی ہیں. زندہ مرغا ہے نا, ہمیں تو اپنا پلا ہوا مرغا ذبح کرتے ہوئے ترس آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. میرا شتر مرغ تھا بیچارہ, لنگڑا ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دیا, تو مجھے بڑا ترس آ رہا تھا جس دن ہم اس کو ذبح کر رہے تھے. اور ذبح کرنے کے بعد جو رپورٹ آئی ہے وہ ترس ختم ہو گیا. کچن کے کپ غائب تھے, وہ اس کے پیٹ سے نکلے. ہم نے کہا یہ تو بڑا فنٹر, عجیب چیز ہے. آدھا 2 ٹکڑوں میں تھا, نیا نیا کھایا تھا کپ اس نے. اور کچھ کپ جو تھے, چمچے, کپ, پلیٹیں, وہ بجری کی صورت میں نا تحلیل ہو چکے تھے. یہ شتر مرغ سب کچھ کھا جاتا ہے, یہ عجیب ہی چیز ہے بھائی یہ. تو کپ کھائے گا, پتھر کھائے گا, چمچے کھائے گا, تالا پھینکو گے نا تالا کھا جائے گا یہ. تو جب یہ چیزیں نکلی نا اندر سے پورا 2, میں نے تو اس کی تصویر بھی لی تھی, ایک کپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. تو ابھی یعنی ثابت کھایا ہوگا اس نے, اور وہ میدے نے جا کے ابھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اس کو. خیر
تو میرے بھائی کمزور پر ترس کھاؤ، کمزور پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. زندہ مرغا، ہمیں مثال دے رہا تھا، ایسا ہوتا ہے زندہ مرغا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں، زندہ مرغا. پھر کیا کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، اس کے پر نکال رہے ہیں. یار پر نکالنے کے لیے، کیونکہ بوائل پانی سے پر نرم ہو جاتے ہیں نا، اس کو اتنی اذیت دے رہے ہو یار، اس کو ذبح کر دیتے. تم تو ذبح کے بھی قائل نہیں ہو، سر پہ چوٹ مار کے ہلاک کر دیتے، اس کے بعد آپ جو مرضی کرو اس کے ساتھ. لیکن اپنی آسانی کے لیے، صرف اپنی آسانی کے لیے اس جانور کو کس قدر عذاب دے رہے ہیں. تو میرے بھائی جب ہم جہنم کی آیتیں سنتے ہیں نا، تو ہمیں فرعون پہ بھی ترس آتا ہے کہ اللہ نے اس کو صبح و شام، اللہ کہتے ہیں جہنم پہ جلاؤں گا. لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھو گے نا، جو اس کے ظلم، جو معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھینتا تھا اور کیا کر دیتا تھا، ذبح. تو جس نے وہ چیخیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا، وہ کہے گا اللہ تو دن میں 2 دفعہ آگ میں جلا رہا ہے، اس کو 10 دفعہ آگ میں جلایا کر اس کو، اور اس کو مت چھوڑنا. پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم نے اتنا ستایا، ایک دفعہ بھی نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. پیغمبروں کا ظرف ہماری طرح نہیں ہوتا. ہم تو ذرا سی بات پہ بڑی بڑی ایک دم بد دعائیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا. مائیں کیا کہتی ہیں، بچہ ذرا سی الٹی حرکت کرے، یعنی شلوار میں ہی بچے نے پیشاب کر دیا نا، تیری زبان کھینچ کے باہر نکال دو. شکر ہے زبان کا دھمکی دیری ہوتی ہے. زبان کھینچ کے، حالانکہ پیشاب کیا نا اس بچے نے، تیری زبان کھینچ کے کیا کر دوں گی میں، منہ سے باہر نکال دوں گی، گلا کاٹ کے مار دوں گی میں تجھے. تو کیسی دھمکیاں. ہم لوگ تو جذباتی ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں. لیکن پیغمبروں کا ظرف دیکھو، 950 سال تک دعوت دعوت دعوت، اور قوم نے جو بدتمیزی کی ہے. سورہ نوح بھی آج ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں سے نوح علیہ السلام گزرتے قوم کیا کرتی، انگلیوں میں ان کو چھڑانے کے لیے نا، انگلیوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے ان کو چھڑانے کے لیے. وہ کہتے تھے میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میں تمہارے رب کی طرف بلا رہا ہوں. یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کرو، وہ آسمانوں سے بارشیں برسائے گا، تمہاری نسل میں برکت دے گا، خوشیاں دے گا، محبتیں دے گا، اس کی دین پہ آ جاؤ. نا نا نا. 950 سال کے بعد پھر جب اللہ نے کہا نا کہ اب کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا، پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا دی ہے کہ اللہ یہ کافر ہی پیدا کریں گے، یہ اپنے جیسے جہنمی پیدا کریں گے، تو ان کی اگلی نسل کو بچانے کے لیے ان کو تباہ کر دے تو. یعنی نہ پیدا ہونا، یہ مر جائیں گے تو مزید کوئی انسان جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں ہوگا. اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ کا بھی بہت بڑا ظرف تھا، وہ تو اور قوی القلب پیغمبر تھے نا. کتنا ستایا ہوگا فرعون نے موسیٰ کو، کتنا ستایا، اتنے معجزے دکھا دیے. اور اللہ اتنے ظالم بادشاہ کے پاس جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا ہے، ماؤں کے سے چھین رہا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی قرآن کیا کہتا ہے، جب فرعون کے پاس جائیں، قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ نرم بات کرنا، تنزیہ لب و لہجہ، شدت والی زبان استعمال، بولو محبت سے. یہ کس کا ظرف ہے بھائی؟ اللہ کا، جو سب سے، بولو نا، وہ بہت ہی حلیم. اللہ کا نام کیا ہے؟ حلیم. حلیم کا مطلب انتہائی برداشت والا. تو جتنی برداشت اللہ کی ہے اتنی کسی کی نہیں. کس قدر یعنی اللہ کا حلم ہے نا. صرف یہ نہیں کر رہا کہ بچوں کو قتل، مخلوق کے حقوق بھی، اللہ کے حقوق بھی پامال کر رہے. اللہ کے حقوق کیسے؟ بھائی تجھے خدا نے پیدا کیا، تو لمحہ بلمحہ اس اللہ کا محتاج ہے. آج تجھے بیمار کرنا چاہے تو ٹھیک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. آسمان سے بارشیں بند کر دے تو تیری اوقات 2 دن میں سامنے آ جائے گی، یہ ساری حکومت تیری ختم ہو جائے گی. زمین سے تناور درخت پیدا کر رہا ہے، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تھا جب تو پیدا ہوا. اتنے احسانات اللہ کر رہا ہے، اور تجھے پتا ہے میں نے مر کے ویسے بھی ختم ہو جانا ہے. دعویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. خدا کون ہے؟ گاڈ کون ہے؟ میں ہوں، اور معمولی رب نہیں ہوں. الاعلی، سب سے اعلیٰ اور برتر، مجھ سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ چاہتا فوراً عذاب دے دیتا نا کہ تو کیا باتیں کیا کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. بتاؤ اس سے زیادہ برداشت کسی میں ہو سکتی ہے؟ اور آگے کیا جملہ اور عجیب، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ اس سارے جرموں سے، بولو، توبہ کر لے. اللہ کے ذمے نہیں تھا اس کو مہلت دینا،
کیونکہ اس کو پتا تھا جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. مہلت اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس نالج نہ ہو. پھر کس قدر ستایا موسیٰ علیہ السلام کو, کتنا ستایا ہے, اتنا ستایا کہ جب معجزے دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا جادوگر. اللہ نے کہا چلو جادوگروں سے مقابلہ کروا دیتا ہوں. ہار گئے جادوگر, جادوگروں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. فرعون نے کہا نورا کشتی ہے, ملے ہوئے تھے تو بھائی نورا کشتی تو مفاد میں ہوتی ہے نا. تو فرعون نے کہا میں تم سب کو مار کے قتل کر دوں گا. قتل کر دیا, جادوگر پیچھے نہیں ہٹے. ثابت ہو گیا کہ نورا کشتی بھی نہیں ہے. مفاد کی جنگ ہوتی تو بھائی جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے, وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں قتل کر دے, ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ موسیٰ کے ساتھ. اس نے قتل کر دیا, پھر بھی کس کے ساتھ؟ موسیٰ کے ساتھ. یہ اشکال کا بھی اللہ نے جواب دے دیا. پھر اللہ نے کیا کیا کہ بھائی یہ لوگ چونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے آزمائشیں دیکھی نہیں ہیں, خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں, تو اللہ نے کیا کیا فرعونیوں کی ہدایت کے لیے سامان کہ بھئی ان کو تھوڑا غم دو. غم میں بعض دفعہ انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے. یہ بھی کس کی رحمت تھی؟ اللہ کی. تو ان پر مصیبتیں آنا شروع ہوئیں. جب مصیبتیں آتی تو بجائے توبہ کرنے کے ٹینشن میں آتے اور حضرت موسیٰ سے آ کے کہتے کہ خدا سے کہو کہ یہ مصیبت دور کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ کہتے کو امیدیں ہو جاتی بھائی اب ایمان لانے والے ہیں, اب بنی اسرائیل پہ ظلم ختم کرنے والے. اور ہاں تو پھر کیا ہوا جب وہ یہ کہتے نا, قرآن کہتے جب ہم کشفنا عنہم الرجز, جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے, اذا ہم ینکسون, وعدہ توڑنے میں دیر نہیں لگاتے, فوراً توڑ دیتے, مکر جاتے فوراً مکر کہ بھائی یہ تو نیچرل ہے. قوموں پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں اور مصیبتیں بولو دور بھی ہوتی ہیں, یہ تو ہو گئی دور. یہاں تک کہ جب پے در پہ مصیبتیں آنا شروع ہوئی ہیں نا, مصیبتیں آتی, پھر وہ یہ الزام لگا دیا یہ موسیٰ جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ جادو کے زور سے کر رہا ہے. ہر طرح سے جب سمجھا لیا بھائی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, اور پھر ظلم کم کرنے کے بجائے ظلم اس نے بڑھا دیا. کیوں؟ جب حق ابھرنا شروع ہوتا ہے نا تو باطل اس کو دبانے کے لیے جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو اوچھے ہٹکندے اور زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. کس قدر ستایا ہے, کس قدر ستایا ہے. اس کے بعد جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی ہے. جو رحم دل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے میں نے کہا نا میرا دل چاہ رہا تھا جس نے کتے کو لٹکایا ہے نا اس کو لٹکا کے اس طرح جلایا جائے پھر پتہ چلے گا. ایسا نہ ہو کوئی آپ جلانا شروع کر دیں کسی کو. ایک جذبات ہیں, کرتا میں بھی نہیں ایسا کہ چائنا والا ہوتا میں اس کو اٹھا کے لٹکاتا, وہ پولیس آ کے مجھے 3 دفعہ لٹکا دیتی. لیکن دل یہ چاہ رہا تھا. دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو نے جب دیکھا نا یہ کچھ فرعون کر رہا ہے تو ایک وقت کے بعد جا کے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا آتیت فرعون وملأہ, سورہ یونس میں ہے, زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. اے اللہ تو نے فرعون کو بڑی طاقت دی, بہت عیاشی دی ہے تو نے فرعون کو. اے اللہ اس عیاشی سے صرف یہ گمراہ نہیں ہو رہا, قوم بھی کیا ہو رہی ہے؟ گمراہ. کیونکہ لوگ غریب کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ دولت مند کے پیچھے. یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے. تو ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ تجھ سے 2 دعائیں مانگ رہا ہوں, ایک اس کے مال کو برباد کر دے, اتنا ظلم دیکھا نا اپنی آنکھوں سے, واشدد علی قلوبہم, اور اے اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لے. ایسا نہ ہو کہ اب یہ توبہ کرے اور تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے. نہیں آئی بات؟ کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے نا کہ جو توبہ کرے گا کتنا ہی بڑا مجرم ہو, یہ بھی دیکھو کتنا بڑا ظرف ہے اللہ کا بھائی, کتنا ہی بڑا مجرم ہو سارے گناہ کیا ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ کمبخت, اتنا ظلم اس کمبخت نے کیا ہے اور اتنا ضدی, اتنا ہٹ دھرم, تو اللہ کا اے اللہ تیرا قانون تو چینج نہیں ہو سکتا کہ جو توبہ کرے میں معاف نہ کروں. میں تجھ سے یہ دعا تو نہیں کرتا کہ یہ توبہ کرے پھر بھی معاف نہ کرنا, یہ تو تیرا قانون ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے دل کو ایسا سخت کر دے پتھر کی طرح, اس میں توبہ کی توفیق ہی اس سے کیا ہو جائے؟ سلب. ایسی مہر لگا دے اس کے دل کے اوپر, امکان ہی ختم ہو جائے کہ یہ توبہ کرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اجیبت دعوتکما. ہارون علیہ السلام نے بھی اس دعا پہ آمین کہا تھا نا, تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی. اب اس کو توبہ کی توفیق, اس کا دل میں اتنا سخت کر دوں گا, جو تھوڑی بہت اس میں کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا نا اس کو توبہ کرنے کا, وہ خیال بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. اور یہ تباہ بھی ہوگا اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو اتنا بڑا ظرف ہے. اس کے بعد اللہ کا حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو کہاں ڈال دے اٹھا کے؟ ہمیشہ کی آگ میں. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے جب
پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جب رات کو لے کے نکلے ہیں تو بھی فرعون کے پاس آپشن تھا کہ کمزور لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں نا، بارڈر کراس کر رہے ہیں، کرنے دو یار، تمہاری حکومت تو نہیں جا رہی نا، تم تو پھر بھی ایک گورنمنٹ ہے تمہاری، نہ طاقت کے نشے میں نہیں بھائی۔ وہی قصہ، ایک بندر کا ہاتھ ایک بوتل میں پھنس گیا نا، چوری کر رہا تھا، بوتل میں کچھ انگور پڑے ہوئے تھے، اب کیا کرتا ہے وہ بندر کمبخت کہ اگر وہ تھوڑے سے بادام یا انگور جو بھی تھے نا چھوڑ دیتا ہے نا، انگور یہ کشمش تھی تو تھوڑے سے کشمش چھوڑ دے تو مٹھی چھوٹی ہو جائے گی، بوتل سے ہاتھ باہر نکل آئے گا، لیکن کشمش کی مقدار کیا ہو جائے گی؟ کم، اور کر بھی چوری رہا ہے، اس کو پتا ہے مالک سے پٹوں گا میں۔ اب دوسرا بندر اسے کہہ رہا ہے کہ ابے تھوڑے سے چھوڑ دے اور ہاتھ باہر نکال لے، کم از کم اس وقت پٹنے سے تو بچ جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، میں پورے سارے کشمش ایک ہی دفعہ میں نکالوں گا۔ تو پھر تو پٹے گا کہ نہیں پٹے گا؟ وہی ہوا، مالک آیا، اس نے دیکھا یہ تو چوری کر رہا ہے، یہ تیرے لیے تھوڑی میں نے کشمش رکھی ہوئی ہے۔ تو یہی حال کس کا ہوا؟ فرعون کا۔ یہی بہت سے لوگوں کا حال ہے بھائی، اب بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، جانے دے یار، کہ تمہاری تو اسٹیبل گورنمنٹ ہے نا، تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے ان سے؟ نہ فرعون نے منادی کرائی، بھائی بھاگنے بھی نہیں، پٹو، مار کھاؤ اور جاؤ بھی نہیں یہاں سے۔ یہی آج فلسطین میں ہو رہا ہے، بارڈر بھی کراس نہیں کرنے دے رہے ان کو، غزہ والوں کو بارڈر بھی سیل کیا ہوا ہے۔ تو بھائی اللہ غافل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو جب وہ گیا ہے، اور پھر اللہ نے آخری چانس بھی دیا فرعون کو۔ وہ چانس کیا تھا؟ فرعون کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ دریا بیچ میں سے پھٹا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی کہ کسی قوم کے لیے دریا کالطود العظیم، قرآن کہہ رہے لہریں جو تھی نا، ایک ادھر پہاڑ بن گیا اور ایک ادھر پہاڑ، لہریں آ رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، یعنی دونوں طرف سے لہریں جمع تو ہو رہی ہیں لیکن پہاڑ کی شکل میں اوپر کو جا رہی ہیں، بیچ میں خشکی۔ اتنا بڑا معجزہ اس کمبخت نے دیکھا، اب تو بھائی تو مان جا کے یار ان کے ساتھ کون ہے؟ ایسے جادو کہاں ہوتے ہیں یار کہ سارے کام ہی جادو سے ہو رہے ہوں۔ جادوگروں کی اپنی بیویاں بھاگی بھی ہوتی ہیں گھروں سے، کوئی تمہاری بیوی تمہارا سنگ دل محبوب قدموں میں لائے گا، اپنے والوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ کوئی بھی جادوگر کہا کرے نا سنگ دل محبوب قدموں میں، بولا تیری کہاں ہے آج کل، تو یہ بتا خالی۔ تو پھر راستہ بنا ہے، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، کمبخت کو سمجھ نہیں آ رہی، ابے بھائی اللہ نے ان کے لیے یہ راستہ کھولا ہے، آخری مہلت دی جا رہی ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ، بھاگنے دے، اب تو واپس پلٹ جا یہاں سے۔ نہیں، وہی کہ پوری کشمش چاہیے مجھے، ٹھیک ہے نا۔ بدبخت آدمی، اس نے اپنی پوری فوج کو کہا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ان لیڈروں پہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، افسوس عوام پہ ہوتا ہے کہ جو ان لیڈروں کی، جو سیکولر لوگ ہیں نا، لبرل لوگ ہیں جو تمہیں مذہب سے دور کر رہے ہیں، تم ان کی باتوں میں آ رہے ہو کہ بات تو بندہ صحیح کہہ رہا ہے، بات تو بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو فرعون کے بھی پیچھے وہ جو مخنجو تھے نا بے وقوف، وہ بھی یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، ابے اللہ کو چھوڑ کے باپ کس کو، یعنی خدا کس کو بنایا ہوا ہے؟ فرعون کو۔ تبھی میں آج کل کے اسکالرز کے بارے میں کہتا ہوں، تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر کس کو باپ بنایا ہوا ہے؟ آج کل کے لوگوں کو، جن کے پاس پراپر علم بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل یہی حساب ہے یہاں بھی، یہی حساب ہے یہاں۔ تو اتنی بڑی تعداد فرعونیوں کی، وہ سب فرعون کو لائک کر رہے ہیں۔ جب لائک کا بٹن دب رہا ہے تو کس کے لیے دب رہا ہے؟ فرعون کے لیے۔ موسیٰ کے لیے ایک لائک بھی اس قوم میں نہیں آ رہا، 2-4 لائک آئے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، کچھ فرعونی مسلمان بھی ہوئے تھے۔ اس پورے لشکر کے ساتھ بے غیرت خود بھی پانی میں اترا، اور اس کی جو اس سے بڑی بے غیرت قوم تھی وہ اندھی تقلید میں، وہ بھی کہاں اتر گئی؟ اسی کے ساتھ اتر گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں پارٹوں کو ملا دیا۔ اور یہ جو فنٹر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے بڑے بزدل ہیں، اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ بزدل۔ تبھی فرعون کو جب ایک غوطہ لگا ہے نا، سارا تکبر سیکنڈوں میں نکل گیا۔ پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ کیا انداز ہے دیکھو، کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا، انہو میں ہو ضمیر شان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ، ہو ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا مرجع نہیں ہوتا نا تو یہ ضمیر قصہ ضمیر شان کہلاتی ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ، جیسے قرآن کہتا ہے انہو من یتقی ویصبر، بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو یہ جب کسی بات کو بڑے اہتمام سے بتایا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ، تو پہلے تو منہ سے ساری زندگی ایک دفعہ نہیں پھوٹا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اب کیا کہہ رہے؟ بات یہ ہے کہ آمنتو، میں ایمان لایا، کس بات پر؟ لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں،
سوائے اس خدا کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. یعنی اللہ میں یہ لوگ جو ہے نا ان کا جو خدا ہے نا، تاکہ فرشتوں کو بات سمجھنے میں کسی قسم کی کنفیوژن بولو نہ ہو. جو عذاب دینے کے فرشتے ہیں نا بھائی، وہ کہتا میں اللہ پہ ایمان لایا تو فرعون کو ڈرتا، فرشتے کہیں گے بھائی تو اپنے آپ کو یہ اللہ سمجھتا ہے، تو ہم ابھی کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنا ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں، تیرے موت کا وقت آ گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، ڈیٹیل میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ڈیٹیل میں بات کروں کہ میں ایمان لایا. اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ایمان لایا اس خدا پر جو آسمانوں پر ہے. تو فرعون کو یہ خطرہ تھا ایسا نہ ہو فرشتے سمجھے بھائی ہر قوم میں خدا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کون سے والے خدا کی بات کر رہا ہے. تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ کہ بھائی میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اور میں یہ بھی اقرار کر رہا ہوں کہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس جملے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے بات. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے نا، ہم جب درس پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد جب تفسیر پڑھا رہے تھے، مجھے جب بھی اس آیت پہ میں پہنچتا ہوں مجھے اپنے ٹیچر کا وہ اسٹائل یاد آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو پکڑ کے آپ کوٹ رہے ہو تو چور کہہ رہے ہیں بات تو سنو یار 2 منٹ کے لیے بھائی کائنڈلی. وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں، کیونکہ ایسے تو کوئی مانے گا نہیں نا اس کو. کہہ رہے پھر پٹ کیوں رہا ہے تو چور نہیں ہے. کہہ رہے بات تو سنو یار. اس سے آدمی کا ذہن جاتا ہے شاید کوئی ڈیٹیل ہے اس کے پاس. تو وہ بڑے پوری نقل اتار کے سبق پڑھاتے تھے. فرعون نے کہا بھائی ایکچولی تو میں لگا رہا ہوں نا بھائی ذرا بات تو سنو یار، ابھی کیا ہے یار ڈبو کیوں رہے ہو یوں کر کے، مجھے بات تو سنو نا یار. بندہ پہلے بات سنتا ہے کسی کی، اس کے بعد جو کر لینا جو دل میں آئے کر لینا، لیکن پہلے بات تو سنو. آتے ہی کوٹنا شروع کر دیا. کتنی ڈیٹیل سے تفصیل سے ایمان لا رہا ہے. اس تفصیل سے کوئی بھی ایمان میں نے نہیں کسی غیر مسلم کو دیکھا اتنی ڈیٹیل سے ایمان لا رہا ہو. ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے مومن ہو گیا. ایک غوطہ لگائے اس کے تو اللہ کیا فرماتے ہیں آنا اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہے. نا اللہ کہتے ہیں عام لوگوں کو ایک سزا ملتی ہے جہنم کی آگ، تجھے کیا سزا ملیں گی؟ دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی. آخرت کی سزا تو قرآن نے بیان کی، النار آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پہ وہ صبح اور شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ برزخ کا عذاب ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے فرعون کو، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اور دنیا کا عذاب کیا ہے؟ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لوگوں کی یادگاریں محفوظ ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے یہ چیز ایجاد کی تھی، دیکھو یہ اس کی یادگار ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ، جب بھی نام آئے گا تو سلام بھیجیں گے لوگ. اللہ کہتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک، میں تیرے جسم کو کیا کر لوں گا؟ محفوظ.